ایک عظیم سلطنت کا شہزادہ بہرام تھا جو اپنی عقل، شجاعت اور نیک سیرت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی شادی ملکہ ماہ نور سے ہوئی جن کا حسن اور کردار دونوں بے مثال تھے۔ قدرت نے انہیں یو کے بعد دیگرے 8 بیٹیوں سے نوازا اور ہر بیٹی حسن و جمال میں دوسری سے بڑھ کر تھی، مگر شہزادے کو اپنی وسیع سلطنت اور جائیداد کے وارث کی فکر لگی رہتی تھی۔ جب بھی ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو سلطنت کے دور دراز علاقوں کے لوگ اور دوسرے ملکوں کے سفیر آ کر طعنے دیتے، شہزادہ سلامت، آپ کی اتنی بڑی جائیداد ہے، اس کا وارث کون بنے گا؟ آپ کو تو قدرت ہر بار بیٹی ہی دیتی ہے، اس طرح آپ کی سلطنت کا کیا ہوگا؟ ان باتوں سے شہزادہ بہرام کو اور زیادہ فکرمندی لاحق ہو جاتی تھی اور وہ صرف بیٹا چاہتا تھا۔ جب ملکہ 9ویں بار امید سے ہوئے تو شہزادے نے ملکہ سے ظالمانہ الفاظ کہے، اگر اس بار بیٹا ہوا تو میں ان تمام بیٹیوں کو اس محل سے نکال دوں گا، کیونکہ بیٹے کے ہوتے ہوئے مجھے بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر ملکہ کا دل ٹوٹ گیا اور وہ رات دن روتی رہتے۔ جب یہ بات سب سے بڑی اور سمجھدار شہزادی تک پہنچی تو اس نے ماں کو دلاسا دیا۔ بیٹی نے کہا، ماں، آپ رونا چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے بھائی کی پیدائش ہوئی تو آپ ہمیں کوئی نشانی دے دیجیے گا، جیسے کوئی زریں تاج۔ ہم وہ نشانی دیکھ کر فوراً محل چھوڑ کر چلی جائیں گی تاکہ آپ کسی مصیبت میں نہ پڑیں۔ اور شہزادی نے اپنی ماں سے ایک وعدہ بھی لیا۔ ماں، ہم آپ سے جدا ہو کر ہمیشہ آپ کے انتظار میں رہیں گے۔ آپ ہمیں یقین دلائیے کہ ایک دن آپ ضرور ہمیں واپس بلائیں گی اور ہمیں حق دلائیں گے۔ ملکہ نے آنسوؤں کے ساتھ اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور خاموشی سے وعدہ کر لیا۔ جس رات بیٹے کی پیدائش کی خوشی محل میں منائی جا رہی تھی، ملکہ نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی 9 بیٹیوں کو وہ چھوٹا سا زریں تاج دکھایا۔ آدھی رات کے اندھیرے میں 9 کی 9 شہزادیاں، جن کا حسن محلات کی چاندنی میں پلا تھا، محل چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل پڑے۔ وہ کئی دن سفر کرتی رہیں، یہاں تک کہ ایک گھنے جنگل میں انہیں ایک بڑا اور کھوکھلا درخت ملا۔ شہزادیاں نے مل کر اس درخت کے اندر ایک خوبصورت ٹھکانہ بنا لیا۔ جب بھی چھوٹی شہزادیاں پریشان ہوتے تو سب سے بڑی شہزادی انہیں ماں کے وعدے کی یاد دلاتی۔ صبر رکھو بہنوں، ہماری ماں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک دن ہمیں ضرور اپنے پاس بلائیں گی۔ دوسری طرف محل میں بیٹے کا نام شہزادہ جمال رکھا گیا اور باپ نے اس کی پیدائش کی خوشی میں بیٹیوں کو بھلا دیا۔ خوب جشن منایا گیا اور ملک کے کونے کونے سے لوگ شہزادے کو دیکھنے آتے۔ کئی سال گزر گئے اور شہزادہ جمال کی شان و شوکت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ایک دن شہزادہ جمال نے اپنی روتی ہوئی ماں سے پوچھ ہی لیا کہ ماں، کیا میری کوئی بہن نہیں تھی؟ ملکہ نے روتے ہوئے اسے تمام سچ بتایا کہ بیٹا، تمہارے باپ کی فکرمندی اور خوف سے تمہاری 9 بہنیں محل چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ یہ سن کر شہزادہ جمال اسی رات اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر بہنوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد ایک رات جنگل میں اسے وہ بڑا درخت نظر آیا۔ اس نے دستک دی تو سب سے بڑی شہزادی باہر نکلی۔ آپ کون ہیں؟ شہزادی نے پوچھا۔ شہزادے نے جواب دیا، میں آپ کا بھائی جمال ہوں۔ شہزادی نے فوراً اس کے سر پر پڑے زریں تاج کو دیکھا جو ماں کی نشانی تھا اور روتے ہوئے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ بڑی شہزادی نے آواز دی تو باقی 8 شہزادیاں بھی باہر آئیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا تو خوشی اور دکھ کے آنسو بہائے۔ شہزادہ جمال نے جب دیکھا کہ ان کی بہنوں نے جنگل میں کتنی ہمت اور محنت سے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے تو اس کا سر فخر سے جھک گیا۔ اس نے سب سے معافی مانگی اور ان سب کو لے کر محل کی طرف روانہ ہوا۔ محل پہنچ کر شہزادہ جمال نے اپنے باپ شہزادہ بہرام کے سامنے اپنی بہنوں کو پیش کیا اور تمام حقیقت بیان کر دی۔ شہزادہ بہرام کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا اور وہ شرمندگی سے اپنی بیٹیوں کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے سب سے معافی مانگی اور ملکہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بیٹیوں کو یہ یقین دلایا کہ ان کا گھر ہمیشہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ 9 کی 9 حسین اور باصلاحیت شہزادیوں کو اب محل میں وہ عزت اور مقام ملا جس کی وہ حقدار تھیں۔ انہوں نے صرف محل کی رونقیں بحال نہیں کیں بلکہ شہزادہ جمال کے ساتھ مل کر سلطنت کو بہترین طریقے سے چلایا۔
یوں شہزادہ بہرام کو بیٹے کی وراثت کی فکر سے زیادہ بیٹیوں کی عظمت اور حکمت پر فخر ہوا۔